کبھی کبھی ملتی ہے ایسی تقریر، اس تقریر کو لاسٹ تک ضرور سننا، اور چینل پر نئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دو۔ آج 800 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا اس غریب نواز کو ہندوستان میں آئے ہوئے، لیکن ان کے آنے کی شان کیا تھی؟ وہ بہت بڑی فوج لے کر نہیں آئے تھے، 8 فقیروں کی جماعت میں آئے تھے۔ جب شہاب الدین غوری شکست کھا کر جا رہا تھا، اس وقت غریب نواز سے اس کے کسی فوجی نے پوچھا تھا، بابا کدھر جا رہے ہو؟ غریب نواز نے کہا تھا ہندوستان فتح کرنے جا رہا ہوں۔ سپاہی نے کہا ہماری بہت بڑی فوج آئی تھی بادشاہ کے ساتھ، ہاتھی گھوڑے لشکر ساز و سامان، ہم یہاں کے راجے مہاراجاؤں سے شکست کھا کر جا رہے ہیں، اور تم گدڑی پہنے ہوئے 4-5 لوگوں کی جماعت، 8 لوگوں کی جماعت ہندوستان فتح کی بات کرتے ہو، یہ کوئی مذاق نہیں ہے؟ غریب نواز نے کہا نادان، فرق اتنا ہی ہے کہ تم اپنے ہتھیاروں کے بھروسے آئے تھے اور معین الدین اللہ اس کے رسول کے بھروسے پر ہے۔ یہ طاقت ہے، یہ قوت کا نام ہے، جس سینے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفا بھری ہوئی ہو، وہ پھر بے خوف جیتا ہے، بے خوف جیتا ہے، اور پھر بے خوف ہو کر بریلی سے آواز آتی ہے، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ آج ڈر کس بات کا؟ ڈر کس بات کا؟ ہم اس قوم کے وارث ہیں جو 313 بھی تھے تو پوری دنیا ان سے خوف زدہ تھی، تھراتے تھے۔ قیصر و کسرا ان کی نیندیں حرام کر رکھی تھی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج نے۔ ان کے پاس کون سی ایسی طاقت تھی آپ کو پتا ہے؟ عروہ بن مسعود ثقفی ایک قاصد مکہ والوں کی طرف سے آیا، مکہ والوں نے کہا تھا جاؤ محمد کے ساتھیوں کے ہتھیار دیکھ کر کے آؤ، وہ بڑی بڑی طاقتوں کو چیلنج کر رہے ہیں، کتنی طاقت جمع کر لی۔ قاصد آیا تھا دیکھنے کے لیے، اور جس وقت آیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارد گرد صحابہ تھے، مغرب کی اذان ہو چکی تھی، حضور مغرب کی تیاری کر رہے تھے اور وضو فرما رہے تھے، صحابہ اطراف میں جمع ہو کر کھڑے تھے۔ قاصد آیا، پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وضو کر رہے ہیں۔ اور اس پر بھیڑ کس بات کی؟ وہ قاصد بھیڑ کو چیرتے ہوئے جا کر دیکھا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب وضو کر رہے ہیں، صحابہ اپنے دامن کو حضور کے آگے پھیلا دیتے ہیں، حضور کلی کریں تو وہ اپنے دامن میں لے لیں، حضور اپنا چہرہ دھوئیں تو اپنے ہاتھوں پر لے کر اپنے چہرے کو مل لیں، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وضو کا ایک قطرہ بھی صحابہ زمین پر گرنے نہیں دیتے، پانی اٹھا لیتے ہیں، کوئی زبان پر لگاتا ہے، کوئی چہرے پر اور کوئی بدن پر لگا لیتا ہے۔ عروہ بن مسعود ثقفی یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا، واپس آیا اور اپنے گرو گھنٹالوں سے کہا محمد اور ان کے ساتھیوں سے لڑنے کا ارادہ چھوڑ دو۔ پوچھا کیا انہوں نے بہت بڑی طاقت جمع کر رکھی ہے؟ کہا طاقت تو بہت بڑی نہیں، لیکن پروانوں کی ایسی جماعت ہے کہ میں نے قیصر اور کسرا کی بھی ایسی تعظیم کرتے لوگوں کو نہیں دیکھا۔ ایسی قوم محمد کے ساتھ ہے کہ محمد عربی کا وضو کا ایک قطرہ وہ زمین پر گرنے نہیں دیتے، تو ان کے خون کا قطرہ کب وہ گرنے دے سکتے ہیں؟ اس لیے عزیزان گرام وقار، دنیا اگر خوف زدہ تھی تو وہ عشق رسول کی طاقت سے تھی، صحابہ کا جو لگاؤ تھا میرے آقا سے، یہ بہت بڑی عظیم طاقت تھی۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھرائی کمی وقار میں۔ آج خوف جو تمہارے دلوں پر طاری ہے، اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دوری یہ ایک ایسی ذلت کی بات ہے میرے عزیزوں، پھر آدمی در در کی ٹھوکروں پر مجبور ہو جاتا ہے۔ میں مائک والے سے گزارش کرتا ہوں میں ایکو بند کر دیں، نعت خاں جب تشریف لائیں تو ان کی آواز کو سریلی بنانے کے لیے آپ ایکو کو لگائیں، میں تو بھائی بیان کر رہا ہوں، گفتگو کر رہا ہوں، اس میں لہرانے کی ضرورت نہیں ہے، بس بات سمجھ میں آنی چاہیے۔ اور مائک کو ہم سٹائل میں لانا نہیں چاہتے ہیں، دو بوند ہی بہت ہے گر تجھ کو اثر کرے، طوفان نوح لانے سے اے چشم کیا فائدہ۔ میرے حال بات اتنی ہے کہ آج تمہارے پاس وہ قوت موجود ہے،
ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں اس پورے بھرے مجمع میں اگر میں کہوں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے اپنے نبی پاک کا نام ہی تو لیا ہے۔ آپ نے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے کیوں لگایا؟ کس نے کہا؟ کیا یہاں سے آرڈر دیا گیا تھا؟ پہلے سے آپ کو بتایا گیا تھا کہ میں جب نام لوں گا تو چوم لینا؟ میں نے تو ایسے ہی اچانک حضور کا نام لیا ہے اور آپ بے اختیار انگوٹھوں کو بوسہ دے کر آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ کیوں؟ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمیں کسی کے حکم کی دہی کی ضرورت نہیں، ہمارے دل میں حضور کے لیے دھڑکنیں آج بھی موجود ہیں۔ وہ نام پاک آتا ہے، بے اختیار انگلیاں لبوں تک چلی جاتی ہیں۔ حضور کو سامنے سے دیکھا نہیں لیکن نام سنتے ہی ہم انگوٹھوں کو چوم لیا کرتے ہیں۔ یہ آج بھی علامت ہے تمہارے اندر۔ اسی لیے میں کہتا ہوں وہ جو چھپی ہوئی چنگاری ہے، جس دن یہ شعلہ بن گئی، میرے عزیزوں، بڑے بڑے محلوں کو اور بڑے بڑے پاکھنڈیوں کا جینا حرام ہو سکتا ہے۔ جو آج نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں بھونکتے ہیں، انہیں ایسا لگتا ہے کہ حضور کے غلام سب اب مر چکے، ختم ہو چکے، یا ان کی خام خیالی ہے۔ انہوں نے ابھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کی وفاداری دیکھی نہیں، اور آپ نے کبھی دکھایا بھی نہیں۔ آپ تو صرف نعروں میں رہ گئے، جوش میں رہ گئے، جلوس میں صرف بلند آواز سے چیخنے میں رہ گئے۔ جس دن تم حضور کے سچے عاشق بن گئے، اس دن بہت بڑے کمال کا انقلاب آنے والا ہے۔ سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ حضور کے ان غلاموں کے اندر ایک زندگی پھر سے آئے گی۔ وہ جس دن بیدار ہوئے ہیں، میں نے 4-5 سال پہلے ایک بات پڑھی تھی، اسپین کے کسی عجائب گھر میں ایک اسٹیچو رکھا گیا تھا، جس اسٹیچو میں مسلمان سجدے میں ہے، اس کے اوپر عیسائی کھڑا ہے اور اس کے کندھوں پر یہودی کھڑا ہے۔ ایک یہودی دیکھتا ہے اور عجائب گھر کے مینیجر سے کہتا ہے یہ اسٹیچو میں مسلمان سجدے میں، اس کے اوپر عیسائی کھڑا ہے، اس کے اوپر یہودی ہے، یہودی کو سب سے اوپر دکھایا گیا۔ اس نے کہا یہ بدل دو، یہ اسٹیچو بدل دو۔ مینیجر نے کہا اس میں آپ کی کون سی توہین ہو رہی، آپ تو سب سے اوپر ہے، مسلمان سب سے نیچے جھکا ہوا ہے، اس کے اوپر عیسائی، اس کے اوپر آپ کو رکھا گیا ہے۔ اس نے کہا اوپر تو دکھایا آپ نے، لیکن اس کا دوسرا میسج یہ ہے اگر یہ مسلمان اٹھ گیا، اگر یہ سجدے میں سے اٹھ گیا تو اوپر جو دونوں کھڑے ہیں ان کی حالت کیا ہونے والی۔ میرے عزیزوں، یہ دنیا جانتی ہے جتنی دیر تک یہ نشہ میں ہے ہم آرام سے